ہے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منکی پاکس کے کچھ کیسز تھے جو وہ اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہو گئے. اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو وہ ایک جمہوری حکومت میں پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہوا تھا تو اس کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا، پانچ ڈاکٹرز تھے، ان کا میڈیکل ہوا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کی جائے. وہ رپورٹ تو خیر انیشل سٹیج پہ بن گئی تھی، لیکن ایک امیونٹی اور ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا انصاف، مثالی انصاف خان صاحب کو ملا کہ آپ کے پہلے کے بھی گناہ معاف، پہلے کے بھی کیس معاف، اور جو آپ آئندہ جرم کریں گے وہ بھی گناہ معاف اور وہ بھی کیس معاف. تو اس طرح پھر یہ ایک اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی، لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا جس میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی، یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. نمبر 1، یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یا چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اور وہ بھی ایسا پلستر جو 5-6 ماہ نہ اترے. وہ گھر کا پلستر، چھت کا پلستر ٹھیک ہو جاتا، پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی اور یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا، اور وہ بھی 5 سے 6 ماہ. اب آپ دوسری طرف چلیں اور اس پلستر پر سیاست الگ. اب اس میں دوسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال، اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے. اب پلستر کی بات میں نے کر دی، ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی. تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable. There were some appropriate gesture. اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable. There was some appropriate gesture. یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے. یہ کوکین ایک طرف رکھیں، شراب ایک طرف رکھیں، فریکچر کا ڈرامہ دھوکہ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معائنہ کیا، اس سے بات چیت کی، تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے، دماغی طور پہ درست آدمی کی نہیں ہے، کوئسچنیبل ہے، سوالیہ نشان لگتا ہے اس پہ. اور کچھ حرکات ایسی تھیں اپروپریٹ جیسچر
جو کہ عام انسان جس کا دماغ ٹھیک ہو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تب بھی میں اسمبلی میں کہتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میوزیم میں رکھو، یہ نہیں ملے گا اس طرح کی دوسری چیز آپ کو، کیونکہ نارسسٹ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ہی جھوٹ پہ وہ بضد ہو جاتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور دوسروں کو سچ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو حالات پچھلے دنوں گزرے ہیں یہ کوئی ایک دن کا نہیں نا، یہ تو نارسسٹ برسوں سے لوگوں کی تبلیغ کر رہا تھا، اور جب سے حکومت سے نکالا گیا تو نوجوانوں کو ایک راستے پہ اس نے لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ آپ کی سیاست تو تباہ اس نے پہلے دن سے کر دی، وہ جو ہمارا پولیٹکس میں ایک شائستگی کا رواج تھا وہ پہلے دن سے تباہ ہو گیا۔ آپ کے کلچر کا فیبرک، ماں بہن بہو بیٹی کی عزت کا، وہ تباہ ہو گیا۔ آپ کے اندر سیاسی برداشت کا، اختلاف رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، آپ مار پیٹ پر اتر آئے۔ تو معاشرے کا کون سا فیبرک تھا جو اس شخص نے، اور میں تو کلٹ کہوں گا، ناٹ دا پارٹی، ٹولہ، کلٹ، جس نے کون سا فیبرک آپ کا معاشرے کا بچا کے چھوڑا یا جس کو اس نے تباہ نہ کیا ہو۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب کو پکڑ رہے ہیں، سب کی رپورٹس بنا رہے ہیں، اگر آپ جب پکڑے جائیں گے، ریکارڈ پر ہے، آپ جا کر دیکھیں، تو آپ کی صرف رپورٹس نہیں بنیں گی، آپ کی میڈیکل رپورٹس بھی بنیں گی۔ اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹس، آپ نے محترمہ فریال صاحبہ کو، جن کو ڈاکٹروں نے انفٹ قرار دیا تھا، عید کی رات کو 12 بجے اسپتال سے جیل شفٹ کرایا۔ آپ نے ضعیف العمر اور پاکستان کے عظیم ترین لیڈر آصف علی زرداری کو عدالت میں گرفتار کروایا۔ آج آپ کو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دس پرسن از ناٹ مینٹلی اسٹیبل، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ریمانڈ کے دوران آپ کو ضمانت ملے یا آپ کو حکم عدالت کی طرف سے ایسا انصاف مل جائے کہ پچھلے اگلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، لیکن بہرحال جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جج نے؟ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ میرا بھی فارم سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سیشن کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ نے فارم میں جو ہے وہ غلط بات لکھی ہے، یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اب میں کیا صادق اور امین ہو گیا اس کی طرح؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہاں میرے آقا کی ذات میں ان کے پیر کے خاک کے دھول کے برابر نہیں۔ اور اللہ ہمیں ایسے بول نہ بلوائے، جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اندر سے یہ نکلتا ہے رپورٹوں سے۔ تو صادق اور امین تو صرف میرے آقا تھے۔ یہ فیصلہ تو میرے حق میں بھی آ چکا ہے، خان صاحب کے حق میں نہیں آیا ہے، صرف ہائی کورٹ سے میرے حق میں بھی آ گیا ہے 61 62 کا فیصلہ۔ لیکن یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کو وہیں تک رکھا جائے۔ تو صادق کے امین بھی نہیں رہے جناب، اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں۔ اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا پرسنٹ اس میں پاؤڈر ہے، کوکین ہے، شراب ہے، تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی۔ میری اپیل ہے، دست بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے، دوستوں سے، دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں، یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں۔ اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر، انہوں نے بھی دیکھ لیا، ہم سندھی میں کہتے ہیں نا چریے کے نہ، اب وہ غلط ہو جائے گا، اس کو میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دین ہی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کو ادھار دو نہ اس سے ادھار لو۔ اگر ادھار لو گے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میرے سے ادھار لی ہے،
اور اگر اس کو ادھار دو گے تو بازار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دیے، تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھے نا بات کو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوا کہ ہم نے تو 71 کے بعد ایسے حالات سوچے ہی نہیں تھے۔ اختلاف ہمارا بھی رہا، پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا، کل بھی رہا، قربانیاں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، پھانسیاں بھی ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جاتا، سارے لوگ یہ بات کر چکے۔ لیکن جب اس ملک پہ برا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ۔ کل بھی ہمارے ماہی گیروں نے ضلع کیماڑی میں، غریب لوگ ہیں، اپنی روزی ترک کر کے روزانہ کماتے روزانہ کھاتے ہیں، لیکن کشتیوں کی ریلی نکالی افواج پاکستان کے ساتھ۔ بحری فوج گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی ہمارے ماہی گیر سامان مہیا کرتے تھے اپنی افواج کو، بحری فوج کو راشن سپلائی کرتے تھے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم انڈیجینئس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنی شہداء کی بے حرمتی کا، ان کی تکریم کا ہمیں اپنی جان سے زیادہ خیال ہے۔ لیکن یہ جس کے اندر سے نہ فریکچر نکلا تو پاؤڈر نکلا، اور یہ آدمی جو ہے یہ اکسا کے اب کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کیا ہے، جبکہ آپ کے سامنے یہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے۔ اچھا یہ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے کہ سارے لوگ مل کے مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہم بھی مظاہرے کرتے رہے، بچپن سے کرتے رہے، لڑکپن سے کرتے رہے، ریگل چوک پہ ہوتے تھے تو ریگل چوک پہ ہوتے تھے، اب وہاں سے اٹھ کے ہم کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے جاتے تھے جو قومی سلامتی کا نشان ہو۔ تو بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ میڈیکل رپورٹ نہ صرف اس کو مینٹلی انسٹیبل قرار دیتی ہے، اور میری التجا ہے جو رہ گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں اور جن کے بچے مائیں بہنیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں، یہ اور ایک بات میں ایک کوشچن کے بعد پھر آپ کے سوال لیتا ہوں۔ اس کے جلسے میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی عزت دار آدمی اس کو اپنے گھر پہ ماں بیٹیوں کے بیچ میں کھانے پہ بلائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بلائے گا، کیونکہ معاشرے کے اس نے وہ ساری فیبرکس تباہ کر دیے، اور آخری میں یہ تھن لائن بھی اس نے، ریڈ لائن بھی عبور کر دی جس کو ہم ملکی استحکام قرار دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ رپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم شو کریں گے۔ جناب دو چیزیں بتا دیجیے گا۔ ایک ارباب سے لے لیں سوال، ابھی سب کے جب تک سوال مکمل نہیں ہوگا میں نہیں آپ سے۔ جی یہ جو آپ کی رپورٹ ہے، اس سے تو ایک بات